بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے اور وہ بھی فعل میں مواضع رفع فعل مضارع اور اس کے نصب دینے کے مواضع، یعنی حقیقت میں جو ہے اس درس میں بھی ہم فعل مضارع کو کہاں پر فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے اسی مورد میں ہم بحث کریں گے۔ تو لہذا پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو اس مسئلے میں ہے کہ کب ان میں سے جو پہلا جو ہے جہاں پر فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے وہ کئی یا لکئی کے بعد ان کو تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ تو کئی اور لکئی میں جب یہ کئی آتا ہے یا لکئی آتا ہے تو اس صورت میں ان کے بعد فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دینا، یہ اس مثال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہ ادرس کئی تحفظہ، ادرس کئی تحفظہ میں کئی کے بعد ان تقدیر میں ہے کہ درس پڑھو تاکہ حفظ ہو جائے۔ کئی تحفظہ اصل میں کیا تھا؟ ادرس کئی ان تحفظہ تھا، تو ان کو تقدیر میں رکھا ہے اور تحفظہ کو کہ ان کے ذریعے سے نصب دیا گیا ہے۔ یا یہ عبارت تھی ادرس لکئی تحفظہ، کئی تھا یا لکئی تھا، تو ان کے بعد جو ہے ان تقدیر میں آتا ہے اور وہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اصل میں عبارت تھی ادرس لکئی تحفظہ، یعنی لکئی ان تحفظہ، ان تقدیر میں ہے اور اس نے تحفظہ کو نصب دے دیا ہے۔ اور دوسرا مورد جو ہے وہ یہاں پر لام تعلیل ہے۔ لام تعلیل کے بعد بھی جو ہے فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال لام تعلیل جیسے خذ الدواء لتبرأ، یعنی دوا لے لو تا ان کی ٹھیک ہو جاؤ۔ لتبرأ اصل میں لأن تبرأ تھا، ان جو ہے لام کے بعد جو ہے ان تقدیر میں ہے اور اس نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ کہ دیکھو یہ لام حروف جارہ میں سے ہے، تو جب یہ فعل یہ خاص ہے، مخصوص ہے اسم کے ساتھ، اب اگر یہ فعل پہ داخل ہوتا ہے تو ایک سوال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی جو خصوصیت تھی اسم کے ساتھ خاص ہونا وہ ختم ہو گئی۔ تو نہیں، اس وجہ سے ہم اس لام کے بعد ان کو تقدیر میں رکھتے ہیں تا ان کی یہ ان اس فعل مضارع کو تاویل بمصدر کرے اور یہ لام اسم کے اوپر داخل ہونا لازم آ جائے۔ تو لہٰذا لتبرأ اصل میں تھا لأن تبرأ، ٹھیک۔ تو اور اسی طریقے سے تیسرا مورد جو ہے جہاں پر ان کو تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے وہ لام تاکید ہے۔ لام تاکید کے بعد جو ہے ان کو تقدیر میں رکھ کر اس فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ دیکھو جیسے اس مثال میں ما کنت لأنقض العہد، لأنقض العہد میں یہ لام چونکہ مائے نافیہ کے جواب کے اوپر داخل ہے تو لہٰذا یہ لام تاکید ہے، تاکید نفی کرنے کے لیے ہے، تو لہٰذا اس لام تاکید کے بعد ان تقدیر میں ہوتا ہے لأنقض العہد، لأنقض العہد، تو لہٰذا اس ان کو یہاں پر تقدیر میں رکھا گیا ہے اور فعل مضارع جو انقض تھا اس کو انقض کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لأنقض العہد۔ اب اس میں کچھ فائدہ بیان کرتا ہے، دو فائدے بیان کرتا ہے۔
ایک یہ کہ یہ لام تاکید جو ہم نے ابھی بات کی، یہ لام تاکید ہمیشہ جو ہے نفی یہ کانا کے بعد آتا ہے، یعنی ایک کانے منفی کے بعد یہ لام آتا ہے اور اسی کانے منفی کی نفی کی تاکید کرتا ہے۔ یہ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں لام تاکید نفی۔ اور دوسری جو ہے اس میں اس لام کو اس کو ہم نے نام دیے ہیں لام جہد کہتے ہیں، لام جہود اس کا نام رکھا گیا ہے۔ کیوں اس کو لام جہود کہتے ہیں؟ چونکہ یہ نفی کے ساتھ ملازم ہے۔ جب بھی یہ لام آتا ہے وہاں آتا ہے جہاں پر کلام منفی ہو، کانے منفی کے بعد جو ہے یہ لام آتا ہے، لہذا اس لام کو ہم لام جہود نام دیتے ہیں، یعنی لام جو جہد کے معنی میں ہے، جہد یعنی نفی کے معنی میں ہے، تو لہذا یہ دو فائدے جو ہے یہاں پر بیان کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ ان لام تاکید یؤتی بہا لتوکید النفی، کہتا ہے کہ یہ جو ہے لام تاکید جو ہے لایا جاتا ہے نفی کے تاکید کے لیے، کانے منفیہ کے بعد، کانے منفی کے بعد کانا ہو یکون ہو جو بھی ہو، انہی کے کانا جن کے اوپر نفی داخل ہو گیا ہو، ان کے بعد انہی کی نفی کو تاکید کے لیے جو ہے اس لام کو لاتے ہیں، لہذا اس لام کا نام رکھا گیا ہے لام جہود۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دیتا ہے ما کان اللہ لیظلم الناس، تو دیکھو یہاں پر ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ لیظلمہ میں ہے۔ یہ لام جو ہے یظلمہ پہ داخل ہوا ہے اور اس کے بعد ان تقدیر میں ہے، اصل میں کیا ہے؟ لِأَنْ يَظْلِمَ النَّاسَ تھا۔ تو کیوں یہ اس لام کو لام تاکید کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ لام ما کانا جو کانے منفی کے بعد آیا ہے اور یہ اسی کانے کی نفی کرنے کے لیے ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس لام کو لام تاکید بھی کہتے ہیں اور اس لام کو لام جہد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ماضی منفی کی مثال دے دیا، اور ایک کانے مضارع کی مثال تو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھو شاید مثال ہمارے لم یکن ہے، لم یکن چونکہ نفی کے لیے ہے اور اس کے بعد جو ہے لم یکن اللہ کے بعد لیغفر آیا، یہ لام تاکید ہے اور اسی لام کو لام جہد بھی کہتے ہیں۔ تو لِأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ یہ تھا اصل عبارت، ان یہاں پر تقدیر میں ہے۔ اور دوسری فائدہ اس میں یہ کہ تسمى ايضا هذه اللام، یعنی اس لام کا نیز یہ معنی بھی، یہ نام رکھا گیا ہے، کیا نام؟ لام الجہودی۔ اس لام کا معنی نام جو ہے لام جہود رکھا گیا ہے۔ کیوں لام جہود کہتے ہیں اس کو؟ لملازمتها الجہد، چونکہ یہ جہد کے ساتھ ملازم ہے، یعنی یہ ہمیشہ جہد کے پیچھے آتا ہے، یعنی نفی کے پیچھے آتا ہے، کانے منفی کے بعد آتا ہے، اس وجہ سے اس کو لام جہد نام دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ حروف جن کے بعد ان کو تقدیر میں رکھ کر نصب دیے جاتا تھا، جن کی فہرست اوپر 3 کو یہاں پر ذکر کیا تھا، چوتھا یہ کہ حتی کے بعد بھی فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھو اضرب المذنب حتی یتوب، اس مثال میں کیا ہے؟ حتی کے بعد جو ہے ایک ان تقدیر میں ہے، اس نے یتوبہ کو نصب دے دیا ہے۔ اضرب المذنب، مذنب کو مارو یہاں تک کہ توبہ کرے، حتی یتوبہ، تو یہ حتی ان یتوبہ تھا، ان یہاں پر تقدیر میں ہے۔ وسم، اسی طریقے سے سم بھی، یہ بھی اس کے بعد دیکھو سم روزہ رکھو حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب کر جائے، سورج کے غروب تک آپ روزہ رکھو۔ یعنی یہ ان دونوں مثالوں میں اصل میں تقدیر عبارت اس طرح تھی، اے حتی ان، یعنی حتی ان یتوبہ، یا اسی طریقے سے حتی ان تغیب الشمس تھا، یعنی ایک حتی ان جو ہے ان تقدیر میں ہے، اس کے ساتھ یہ مقدر ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان اس فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے۔ اس میں ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، وہ فائدہ یہ کہ حتی فی ھذا الباب تکون اما حرف
حرف تعلیل، تو کہتے ہیں حتی جو ہے اس باب میں یا تو حرف تعلیل ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے، ماقبل کے کام کی وجہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس طرح کہتے ہیں کلام میں، کہتے ہیں زورنی، میری زیارت کرو، حتی اکرمک، کیوں زیارت کرنے کا وہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپ کی اکرام کی جا سکے، یعنی میں تمہاری اکرام کروں گا۔ زورنی حتی اکرمک، یعنی حتی ان اکرمک، حتی کے بعد ان تقدیر میں ہے اور اکرمہ کو اسی ان نے کیا دیا ہے؟ نصب دے دیا ہے۔ زورنی، میری زیارت کرو، یہاں تک کہ ان کی میں تیری اکرام کروں، یہ حتی یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، ٹھیک۔ اور دوسرے ممکن ہے یہ غایت بیان کرنے کے لیے، انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو۔ جیسے مثلا اس مثال میں آپ دیکھو، سیر کرو حتی تبلغ الجبل، تم سیر کرو یہاں تک کہ پہاڑ تک پہنچ جاؤ، تو یعنی آپ کے سفر کی سیر کی انتہائی غایت کیا ہے؟ پہاڑ تک پہنچنا ہے، پہاڑ تک جانا، یہ تمہاری انتہائی غایت ہے۔ تو یہاں پر غایت بیان کرنے کے لیے یہ حتی آیا ہے، حتی بیان للغایت ہے، یعنی حتی ان تبلغ الجبل، یہ حتی غایت بیان کرنے کے لیے ہے۔ یا یہ کہ ممکن ہے یہ حتی جو ہے بے معنی استثناء، یعنی استثناء کے معنی میں ہو، اللہ کے معنی میں ہو۔ جیسے اس مثال میں ایک شاعر کے اسکول میں، لیس العطاء من الفضول سماحۃ حتی تجود وما لدیک قلیل، تو یہاں پر دیکھو حتی یہاں پر بے معنی اللہ ہے، یعنی حتی تجود، یہاں تک کہ تم جود کرو، یعنی مثلا عطا و بخشش اضافی چیزوں میں نہیں ہے، وہ جتنا زیادہ بھی دے دیں آپ، اضافی چیزوں میں آپ کو بخشش نہیں ہے، عطا نہیں ہے، لیکن عطا تب ہے جب آپ قلیل مال جو ہے خدا کے راہ میں دے دو یا کسی کو دے دو، تو اس کو کہتے ہیں بخشش، اس کو کہتے ہیں جود۔ تو یہاں پر حتی جو ہے بے معنی اللہ ہے، یعنی زیادہ ہو کسی کے پاس اور وہ کوئی چیز دے دے، اس کو عطا نہیں کہتے ہیں یہاں، بلکہ اللہ، ان کی عطا اس چیز میں ہے جو آپ کے پاس کم ہو اور آپ کی ضرورت سے کم ہو اور آپ کے لیے ہی ضروری ہے، پھر بھی آپ کسی کو دے دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حتی بے معنی اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو استثناء کے لیے ہے۔ وفی غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی حتی آتا ہے، حتی کے کئی معنی ہیں، یا حتی وفی غیر ذالک تکون اما حرف عطف، یعنی یہ حرف عطف کے معنی میں آتا ہے، عطف کرنے کے لیے، یا او حرف جر، یا فقط حرف جر بن کے آتا ہے، او حرف ابتداء، یا حرف ابتدا کلام کے شروع میں آ جاتا ہے، جن کے بارے میں مجھے حتی کی بحث میں حروف جارہ کی بحث میں باقاعدہ بحث کی جائے گی وہاں پر۔ تو یہاں پر طردن للباب ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے، باقی اصل ہمارا مقصد یہاں پر بات کرنے کی ان تین قسم کے جو حتی ہے ان کو بیان کرنا ہے، جو ایک حرف تعلیل ہے، حرف غایت ہے اور استثناء کے لیے ہے، جن کے پیچھے جو ہے ان تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ وسیأتی الکلام علی کل ذلک فی مواضعہ، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں ان کا بحث آئے گی اپنے مقام میں، وہاں پہ پھر اس کو تفصیل سے بحث کریں گے۔ یہاں پر پھر زیادہ بحث کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ کتاب جو ہے وضاحت اور تشریح نحو مسائل کے اس عنوان سے نہیں، بلکہ یہ تدریسی کتاب ہے، اس کو اپنے ہر بحث کو اپنے مورد اور مقام پہ جا کر کرے گا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وَيُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ حَتَّى، اور اس حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع میں شرط رکھا گیا ہے کہ وہ مستقبل کے معنی میں ہو۔ البتہ مستقبل کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بعید نہیں، بلکہ تکلم کے وقت سے بعد میں ہو،
یعنی وقت تکلم کے بعد جو ہے اس کا زمانہ پر دلالت کرے، اتنا مستقبل ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ وہ یشترط فی الفعل الواقع بعد حتی کے بعد جو فعل واقع ہوتا ہے اس میں یہ یکون مستقبلا بالنسبت الی التکلم، یہ مستقبل کے معنی میں ہو نسبت بتکلم، زبان تکلم کے سے مستقبل ہو، یعنی جب آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد والا زمانے کو شامل ہو۔ فَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ، اگر یہ فعل حتی کے بعد اگر جو فعل مضارع ہے وہ حال کے معنی میں دلالت کرے، چونکہ فعل مضارع آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، حال کا معنی پایا جاتا ہے اور استقبال کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ اگر حال کا معنی پایا جائے، استقبال کا معنی نہ ہو، تو اس وقت اس فعل مضارع کو رفع، اس کو رفع دیا جائے گا، پھر ان کو تقدیر میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو جیسے مثال، اس مثال میں دیکھو سرت حتی ادخل المدینہ تھا، تو دیکھو سرت حتی کے بعد جو ادخلا ہے، یہ ادخلا مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سیر کرو یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہو جائے۔ یہ تو حتی جو ہے یہاں پر وقت دخول کے وقت کہتا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ یہاں تک کہ تم مدینے میں داخل ہو جاؤ، تو شہر میں داخل ہو جاؤ، تو شہر میں داخل ہونا جو ہے یہ مستقبل ہے۔ اب وہ بالکل دخول کے وقت میں آ کر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی سیر کیا میں نے یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں شہر میں، یہاں تک ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اتنا مدت بھی استقبال کا ہو یہ کافی ہے۔ سرت حتی ان ادخلا تھا یہاں پر، تو ان تقدیر میں رہ کر ادخلا کو کیا کیا ہے، نصب دے دیا ہے۔ یہ کب ہے، اذا قلتہ وقت الدخول، یہ اس وقت ہے جب آپ داخل ہوتے وقت یہ بات کہے، تو اس وقت جب ابھی آپ بالکل داخل نہیں ہو گئے ہیں شہر میں، وہ ابھی شہر میں داخل نہ ہو، شہر میں داخل ہونا یہ اس وقت کے نسبت سے مستقبل ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ یہاں جیسے اور اسی طریقے سے ان حروف میں سے ایک او ہے، او کے بعد بھی فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جاتا ہے، اور وہ کون ہے چاہے او، جیسے اس مثال میں دیکھو لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ او أَدْرِكَ الْمَنَا، دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے دشواری کو رد کیا اور منا میں داخل ہو گئے، درک کیا آپ نے منا کو، تو او ان ادرکا تھا، او ان ادرکا، ان یہاں پر کیا ہے، تقدیر میں ہے، تو یہ او کے بعد ان تقدیر میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا استریح او اخرج الحقد بن قلبی کا، تو استراحت کریں یہاں تک کہ آپ کے دل کے اندر جو حقد ہے آپ کے دل سے وہ خارج ہو جائے، وہ نکل جائے۔ تو دیکھو اخرجا جو ہے اصل میں کیا تھا، اے الا ان اخرجا او ان اخرجا، او کے بعد ایک ان جو ہے وہ تقدیر میں ہے۔ تو یہ بھی بعد میں اب بیان کرے گا کہ مثلا یہ او کے بعد کب فعل مضارع کو آپ نصب دینا آپ کے لیے جائز ہے، تو اس کے لیے وضاحت یہی ہے کہ یہ او یا او جو ہے اس کے مکان میں الا یا الا، الا یا الا اس کے او کے جگہ میں آنے کی صلاحیت پیدا کرے، تو اس وقت جو ہے اس او کے بعد فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جاتا ہے۔ اما اگر یہ الا یا الا جو ہے اس او کے جگہ میں آنا صحیح نہ ہو، تو اس وقت اس کو سمپل عطف کرتے ہیں، کوئی ان کو تقدیر میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، جیسے کہ دیکھو اس فائدے کے اندر اس بات کی طرف نوٹ کر میں بتاتا ہے کہ فائدہ کہتا ہے کہ او لا ينصب الفعل بعدها، یعنی یہ او اپنے بعد فعل مضارع کو ان ضمیر میں رہ کر، ان کو تقدیر میں رہ کر اس فعل مضارع کو نصب اس کو نہیں دیا جاتا ہے، الا اذا صلح مکانها الا، مگر یہ کہ جب اس او کے جگہ میں الا استثنائیہ کا آ جانا صحیح ہو،
इल्ला उसकी जगह में आना सही हो, उस वक्त आप उस औ के बाद, ऐसे औ के बाद अन को तकदीर में रखते हैं। या इनकी औ इलल इंतहाइया, तो या जो है इसकी जगह में इलाए इंतहाइया उसकी जगह में आने की सलाहियत रखे, या इल्ला आ जाए या इला आ जाए औ की जगह में, ये दोनों आने की सलाहियत अगर रखते हैं तो उस सूरत में इस औ के बाद फ़ेल मुज़ारब को अन तकदीर में रहकर नस्ब दे देते हैं। वरना अगर ये दोनों बातें सही न हो, इल्ला या इला उस औ की जगह में आना सही न हो, तो फिर उस फ़ेल मुज़ारब को रफ़ा दिया जाएगा। जैसे इस मिसाल में देखो, नहु इज़रिबहु औ युतिआ, तो इज़रिबहु औ युतिआ, इसको मारो यहाँ तक कि वो जो है इताअत करे। तो असल में औ युतिआ, असल में क्या था, औ अन युतिआ। क्यों औ को यहाँ पर औ के बाद अन को तकदीर में रखा, इसलिए कि औ जो है यहाँ पर इल्ला के माने में है। असल में क्या था, इज़रिबहु, इसको मारो, इल्ला, इल्ला इनकी वो इताअत करे, मगर ये कि इताअत करे, मगर ये कि क्या मतलब क्या है, ये इल्ला का माना है। ये औ जो है यहाँ पर इल्ला का इसके जगह में आना सही है, औ बेमाने इल्ला है, इस वजह से यहाँ पर औ के बाद अन को तकदीर में रखा है। यानी ए इल्ला अन युतिआ, ये तकदीर इबारत थी। या इनकी ये थी इल्ला न लाएं, इला लाएं, या इनकी इला अन युतिआ, यहाँ तक कि वो आपकी इताअत करे। तो ये इला जो है इंतहाई गायत के लिए, यहाँ तक कि वो तुम्हारी इताअत करे, उस वक़्त तक उसको मारो। तो ये इला और ये इल्ला, ये दोनों जो है इस युतिआ के औ के जगह में आना सही है, लिहाजा युतिआ को भी आपने नस्ब दे दिया दोनों सूरतों में। इला अन युतिआ या इल्ला अन युतिआ, दोनों सूरतों में आपने इस युतिआ को आपने अन तकदीर में रखकर नस्ब दे दिया है। वफ़ी गैर ज़ालिका तकून लिमुजर्रदिल आतफ़ी, अमा अगर ये जो है औ जो है इला के माने में ना आ जाए, इल्ला के उसकी जगह में आना सही ना हो, यानी इल्ला के जगह में या इला औ के जगह में या इल्ला औ के जगह में आना, ये अगर मुमकिन ना हो, ये सही ना हो, ये सलाहियत न रखे, तो फिर ये औ मुजर्रद अतफ़ के लिए आता है, फिर उसको पीछे अन का तकदीर में रखना कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात ख़त्म हो गई। और अब आखिरी दो जो हर्फ हैं, वो एक हर्फ ये है कि फ़ा है। फ़ाए सबबिया के बाद भी वो फ़ा सबबिया जो कि नफ़ी महज़ के पीछे आ जाता है, उस नफ़ी महज़ के पीछे आने वाले फ़ा को फ़ाए सबबिया कहते हैं। और इसके बाद भी अन तकदीर में रहकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दिया गया है। और दूसरी बात यह कि वो फ़ा जो तलब महज़ के बाद आ जाए, तलब महज़ किसे कहते हैं, तलब महज़ उसे कहते हैं जहाँ पर महज़ तलब हो, यानी वो माने या तलब ना दे दे। जैसे कि अस्माए अफ़आल हैं, अस्माए अफ़आल जैसे जो है नज़ाली, नज़ाली बेमाने क्या है, इंजिल के है, इंजिल का माना दे रहा है। तो ये तलब महज़ के लिए नहीं है, ये इसके अंदर माने या नफ़ी तलब का माना है, लेकिन खुद महज़ तलब के लिए नहीं है। महज़ तलब के लिए या फ़ेल अमर है या फ़ेल नहीं है, ये दोनों जो है तलब महज़ के लिए हैं। जैसे कहता है कि अल्फ़ाउ सबबियतु अलमसबूक़तु बिनफ़ीन महज़िन, जो नफ़ी महज़ के पीछे आए, ऐसे फ़ा के पीछे भी आप अन को तकदीर में रखकर उस फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दे देंगे। जैसे मा अना बिमुसीइन फ़अख़ाफ़ा, देखो फ़ा है, फ़ा के पीछे अन तकदीर में है और इस अन ने अखाफ़ा को नस्ब दे दिया है। क्या माना है इसका, कहते कि मा अना बिमुसीइन, मैं मतलब गुनाहगार नहीं हूँ कि ताइन कि मैं डरूँ, मैं डरूँ, परेशान हो जाऊँ। फ़अन अखाफ़ा था, ये अन ने अखाफ़ा को नस्ब दे दिया है। और इसी तरीके से ये नफ़ी महज़ के बाद जो है फ़ा आया है, उसके जवाब में फ़ाए सबब आया है, उसके पीछे अन तकदीर में रखा है। या इनके अब बितलब महज़िन,
یا طلب محض کے پیچھے جو ہے فا آتا ہے، جو اس کے جواب میں فائے جوابیہ ہے، فائے سببیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اس کے بعد بھی ان کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے. جیسے یودو، یہ مثال ہے، یودو، یہ یودو فعل امر ہے، طلب محض ہے. پھر اس کے جواب میں تصوبو آیا ہے، تصودو کو کے پیچھے فا کے پیچھے جو ہے ان کو تقدیر میں رکھا گیا ہے. یعنی یودو فان تصودو، یعنی تم جود کرو، سخاوت کرو تو سود پاؤ گے. تو یہاں پر اصل میں عبارت تھی فان تصودو. اسی طریقے سے دوسری مثال ولا تقرب، یہ لائن نہیں کے معنی میں ہے، نہیں بھی چونکہ طلب محض کے لیے ہے تو اس کے پیچھے کی لا تقرب من الشر، شر کے قریب مت جاؤ، یعنی نہیں کرتا ہے، یعنی طلب محض ہے یہ، یعنی اس سے نہیں طلب کرتا ہے، یعنی آپ اس کے شر کے نزدیک مت جاؤ. فتح کا افیہ، بس اگر جاؤ گے تو اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، پڑ جاؤ گے اس میں. فتح کا افیہ اصل میں کیا فانت کا افیہ، یعنی شر کے نزدیک مت ہو جائیں کہ کہیں تم شر پہ نہ پڑ جائیں، شر تم کو اپنے لپیٹ میں نہ لے لے. تو لہذا یہاں پر فا کے بعد جو ہے ان تقدیر میں آیا، اور یہ ان جو ہے اس نے فعل مضارع کو نصب دے دیا ہے. تو یہ مطالب تھے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیے. تو بس اسی کے بعد پھر آئندہ بحث تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.